اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین هو السمیع العلیم والتواب الرحیم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی، دین فطرت اور کربلا کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو ہم نے محرم کی چاند کی شب سے شروع کیا تھا، آج وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہوئی چاہتی ہے۔ یہ بحث، یہ نشست، یہ مجالس آپ کو پرائم ٹی وی کے توسط سے مل رہی ہیں۔ سامعین گرامی، میں مسلسل سورہ روم کی 30ویں آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے حاصل کرتا جا رہا ہوں، جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ساری انسانیت سے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ کہتے ہیں پس کہتے ہیں کہ اگر ایسا کام ہے تو پھر یہ کر لو، پھر پس یعنی کہ جب لفظ فا آ جاتا ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجویز دیا جا رہا ہے، تو اللہ تجویز دے رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ دنیا جو پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصائب میں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہروں کو دین حنیف کی طرف کر لو۔ تو دنیا پریشان تھی بے دین ہو کر، دنیا نجات یافتہ ہوگی دین کی طرف رخ کر کے۔ تو پھر کوئی نیا دین انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے تو نہیں، کوئی نیا دین انٹروڈیوس نہیں کرایا جا رہا۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ فطرت ہے جس پر ہر انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو بڑا جائز مطالبہ ہے ہر انسان سے کہ وہ اپنے رخوں کو دین حنیف کی طرف کر لے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ آج کل بڑے بڑے جو اداروں کا یہی موٹو ہے بیک ٹو دا نیچر، اس سے بہت سارے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو آگے پروردگار عالم فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی چیز میں، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی مت کرو، بگاڑ مت پیدا کرو۔ ماحول میں جب ہم نے بگاڑ پیدا کرا تو پھر ہم نے یہ مصائب و آلام دیکھے۔ اگر ہم اس کو قدرتی رہنے دیتے تو یہ ہم مصائب نہیں دیکھ پاتے، نہ گلوبل وارمنگ دیکھ پاتے، نہ کوئی ماحولیاتی آلودگی دیکھ پاتے۔ لہذا یہ پریشانی اس لیے وہ ہوئی کہ ہم فطرت سے ہٹ گئے۔ اور ہم نے بتایا فطرت اور قدرت انگلش میں دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ ہے نیچر، ہیومن نیچر، نیچر آف یونیورس۔ تو بڑا آسان اور جائز مطالبہ ہے۔ تو سامعین گرامی، فطرت کے جو تقاضے ہم نے گنوائے تھے آپ کو، جیسے کہ سچ بولنا فطرت کا تقاضا ہے، دھوکہ نہ دینا فطرت کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے انسان کی فطرت میں یہ بات بھی راسخ ہے
کہ وہ بری صحبت سے اجتناب کرتا ہے. آپ کسی بچے کی طرف غور کر لیں، جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ماحول اس کے لیے سازگار نہیں ہے، وہ بے چین ہونے لگتا ہے، فوراً ادھر سے اٹھ کے جانے لگتا ہے. اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب تک بچہ معصوم ہے اور بچہ ہے، جب تک وہ دین حنیف کی طرف ہے، دین فطرت پر ہے، تو پوری دنیا اس سے نرمی برتتی ہے اور اس کو معصوم مانتی ہے. لہذا وہ برا کیسے ہوا؟ اس نے فطرت کو چھوڑ کر کوئی اور نظام اڈاپٹ کرا جس کو عادت کہتے ہیں. تو فطرت کے مخالف ہم آپ کو اب آگی نشستوں میں بتائیں گے کہ فطرت کے برخلاف جس چیز نے کام بگاڑا ہے وہ ہے عادت. سچ بولنا فطرت ہے، جھوٹ بولنا عادت ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو کہ سچ بلوانے والے، سچ چیک کرنے والے، بلکہ جھوٹ چیک کرنے والے جو آلات ہوتے ہیں جنہیں لائی ڈیٹیکٹر کہتے ہیں، وہ انسان کے جسم میں لگائے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس وقت غیر فطری عمل میں مبتلا ہے. اس غیر فطری عمل میں مبتلا کا معلوم ہی اس طرح ہوا ہے کہ جھوٹ غیر فطری ہے تو پھر وہ مشین ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اس کو. تو جھوٹ بولنا عادت ہے، سچ بولنا فطرت ہے. اسی طرح سے اچھی صحبت اختیار کرنا فطرت ہے اور بری صحبت سے اجتناب کرنا بھی فطرت ہے. جیسے کہ بچہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے میرے لیے، یہ اچھا ماحول نہیں ہے، فوراً وہ گریز کرتا ہے اور دوڑ جاتا ہے. اسلام کیونکہ دین فطرت ہے، ایک طرف اللہ فرما رہا ہے دین حنیف کی طرف رخ کر لو، اور دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اب دو دین نہیں ہے، جو اسلام ہے وہی فطرت ہے، جو فطرت ہے وہی دین ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ جو فطرت کا تقاضا ہے وہی اسلام کا مطالبہ ہے. تو اسی طرح سے یہ مطالبہ فطرت کا تھا کہ ہم بری صحبت سے بچیں. اسلام نے حکم دیا شیطان سے پناہ مانگو اللہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو سب سے پہلے ہم بری صحبت سے بچتے ہیں اور قرآن مجید شروع کرتے ہیں. یہ ہے اسلام کا تقاضا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بری صحبت سے بچ گئے. تو سامعین گرامی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن آدھی بات بتائے. اس نے یہ تو بتا دیا کہ شیطان کی صحبت سے بچنا ہے، کس کی صحبت اختیار کرنی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آئے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. تو شیطان سے بچنا ہے، صادقین کے ساتھ ہونا ہے. سامعین گرامی، قرآن 23 سال کے ایک قلیل عرصے میں نازل ہوا، مگر اس کا کام قیامت تک ہے. تو اگر یہ آیت قیامت تک ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو دلیل ہے کہ جب تک یہ آیت رہے گی ایک صادق ضرور ہوگا جس کے بارے میں قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور اسی کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں. سامعین گرامی، اب ہم یہ قرآن سے پوچھیں گے کہ یہ جو صادقین ہیں یہ کوئی عام سچ بولنے والے ہیں یا صادقین کا معیار قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. تم اگر صادقین میں سے ہو، تم اگر صادقین ہو، یہ یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے. یہود و نصارہ اگر تم صادقین ہو تو تم دلیل لاؤ. تو یہود و نصارہ صادقین نہیں ہے. یہاں تک کہ صادقین کی عصمت یہاں تک آ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرشتوں، اگر تم سچے ہو، اگر تم صادقین ہو تو پھر ان کے نام بتاؤ جن کے نام ہم نے آدم کو سکھائے ہیں. تو فرشتے معصوم ہونے کے باوجود اللہ ان سے فرما رہا ہے ان کنتم صادقین. تو اب جن صادقین کا ذکر کر رہا ہے وہ فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہوں گے، یہ دلیل ہے.
یہ دلیل ہے. تو سامعین گرامی، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، سچ بولنا ہے، یہ تقاضۂ فطرت ہے. اور جھوٹے کی پناہ سے گریز کرنا ہے، سچے کی پناہ اختیار کرنی ہے، یہ بھی قانون فطرت کا تقاضا ہے. اور ہم مزید جب اس پر غور و خوض کرتے ہیں تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت. ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں آیت مباہلہ کو. مگر لعنت کاذب پر یعنی کہ جھوٹے پر وہ کرے گا کہ جس نے زندگی بھر جھوٹ نہ بولا ہو، لمحے برابر کے لیے بھی. اسی لیے اس سے پہلے کہ آیت مباہلہ کی تلاوت کروں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. تعالو، آؤ، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہو، یکساں ہو. تعالو، لفظ تعالو پر ذرا بڑا غور کرنا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی جس میں اللہ فرما رہا ہے تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں فرماتا ہے کہ فقل تعالو ندعو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. تو وہاں بھی تعالو ہے، یہاں بھی تعالو ہے. وہاں اللہ فرما رہا ہے ایک کلمہ واحدہ پر اکٹھا ہو جاؤ. قرآن، اسلام اور فطرت اکٹھا کرنے کا پیغام دیتی ہے. تو پھر جس کا بھی پیغام اکٹھا کرنے کے برخلاف تفرقہ ڈالنے میں ہو، نہ وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے نہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ فطرت کو چھوڑ کے عادت میں مبتلا ہو گیا ہے. سامعین گرامی، ہم مسلسل آپ کو فطرت اور کربلا کی مماثلت بتا رہے ہیں. ہر بچے، ہم نے بچے کے بارے میں بتایا. کربلا میں 2 بچے تھے اور وہ علی کی صاحبزادی کے بچے، اون اور محمد. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو عباس جیسے وفادار کی صحبت نصیب ہوئی. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کی ماں علی کی بیٹی ہے. اب اتنی بہترین صحبت اگر حاصل ہو تو انسان کس طرح ترش کے نکھر جاتا ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اون و محمد کو دیکھے. جیسا کہ ہم نے تمام تقاضے بتائے، اون و محمد ان تمام تقاضوں پر 100% اترتے ہیں. سچ یہ کہ اتنا کہ چاہتے تو پانی پی لیتے، مگر ماں کی وصیت ہے کہ پانی نہیں پینا ہے، آخر تک ماموں کے دشمنوں سے لڑتے رہنا ہے. بی بی زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دونوں شہزادوں کو یہ وصیت کی تھی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اگر تم نے اپنے ماموں کا حق ادا نہیں کیا. سامعین گرامی، یہ ہوتی ہے صحبت کہ دونوں بچے آپس میں یہ طے کر رہے تھے کہ میں ماموں پر پہلے جان نثار کر کے اپنی والدہ کا فخر بنوں گا، اور وہ کہتے تھے میں بنوں گا. یہاں تک کہ سامعین گرامی، علی کے نواسے
جب میدان میں اترے تو میدان میں ایک شور مچ گیا، ایک بھگدڑ مچ گئی، ایسے بڑھ بڑھ کر اونو محمد نے حملے کرے کہ فوج اشقیاء نے خاک چاٹی، پریشان ہو گئے، ہیبت طاری ہو گئی۔ اونو محمد سے اتنا گھبرا گئے کہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ان کو علیحدہ علیحدہ جب تک نہیں کیا جائے گا، جب تک ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ کیسے بچے ہیں جو پیاس میں مبتلا ہیں، لڑنا پسند کر رہے ہیں، مرنا پسند کریں گے مگر پانی نہیں پی رہے۔ ان سے نہیں جیتا جا سکتا ہے، ان کو گھیر کے مارنا پڑے گا، ان کو گھیر کے قتل کرنا پڑے گا۔ پس سامعین گرامی، دو ننھے سے بچوں پر فوج اشقیاء ایک جمگھٹے کی صورت میں ٹوٹ پڑی، جس کے ہاتھ میں جو آتا وہ ان کو مارتا، تکلیف دیتا۔ آپ بڑے جوش سے اور جانفشانی سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ خیموں کی طرف آواز آئی، ماموں ہم نے آپ پر جان نثار کر دی، امی جان ہم نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے اونو محمد، ہائے اونو۔